الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان کرام معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اس مبارک اور قیمتی لمحات میں اور پھر اس سے بڑھ کر رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اس سعادت سے نوازا کہ میں اور آپ دن کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور رات کی تراویح کے اہتمام میں قرآن کی تلاوت کا سماع کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس سعادت سے نوازا ہوا ہے. اگر اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے یہ توفیق چھین لے تو پھر دوستو کون ہے جو مجھے اور آپ کو اس توفیق سے نوازے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے اور دعا میں کہتے تھے منی عصیان و نسیان و صحف بعد الصحف. اللہ میری حالت میری پوزیشن تو یہ ہے کہ مجھ سے نافرمانی پہ نافرمانی، گناہ پہ گناہ اور بھول پر بھول سرزد ہوئے جا رہی ہے، اور تیری شان رحیمی اور تیری شان کریمی یہ ہے کہ من کا احسان و فضل بعد اعطاء الجزیل. تیرا فضل اور تیرا احسان، ہر احسان کے بعد دوسرا احسان بڑھ چڑھ کر اور میرے اوپر انعام کی صورت میں ایسا آتا ہے کہ اللہ میری امیدیں بھی تجھ سے وابستہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور مجھے اطمینان بھی نصیب ہوتا چلا جاتا ہے کہ تو نے میرے کو عافیت والے معاملات سے نوازا ہوا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دعا کتابوں میں نقل کی گئی ہے کہ منی عصیان و نسیان و صحب بعد الصحب، کہ جو مجھ سے خطائیں، غلطیاں، گناہ پہ گناہ اور بھول پر بھول سرزد ہو رہی ہے، ان تمام خطاؤں اور بھول اور غلطیوں کے باوجود بھی اللہ تیری شان رحیمی اور تیری شان کریمی کا صدقہ ہے کہ اللہ تو مجھے بار بار توفیق دے رہا ہے کہ میں تیرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں. تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے. اور اللہ رب العزت، اب ذرا آپ اندازہ کیجئے، میں اور آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں،
نماز کہتے ہیں اکیلے پڑھنے میں تمہارے کو اتنا ثواب نہیں جتنا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 10 گنا ثواب تمہارا بڑھ جاتا ہے 10 گنا تمہارا ثواب بڑھ جاتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ نماز جیسا عمل بھی جب ہم ساتھ مل کر کرتے ہیں تو اس میں 10 گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا 30 گنا اکیلی نماز میں اور اجتماعی نماز میں 30 گنا کا فرق ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. تو اکیلے معاملہ اور اجتماعی معاملہ یہ اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت اس کی عطا فرما دی کہ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اچھے لوگ میسر نہ ہو نا تو الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تمہارے لیے بہتر ہے کہ بری محفل سے تنہائی اختیار کر لو، انفرادیت اختیار کر لو. لیکن پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کو اچھی محفل کی تلاش کرنے کے لیے الوحدۃ، تمہارا تنہا رہنا، یہ بات یاد رکھنا. جہاں تمہارے کو اس بات کی طرف بات پیش کی کہ جلیس السوء، تمہارا اکیلے رہنا اس کیا نام ہے جلیس السوء میں بری محفل سے زیادہ بہتر ہے. لیکن پھر فرمایا وخیر من جلیس الصالح من الوحدہ، تمہارے لیے بہترین اور اچھی محفل میں بیٹھنا اور تلاش کر کے اس محفل کو اختیار کرنا تنہائی سے بہتر ہے. تو میرے پیارے دوستوں، وہ تنہائی اور انفرادیت مجبوراً آدمی اختیار کرے تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر نیکی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے روزہ افطار کرانا ہے، اللہ کے پاس تو افطاری نہیں بھیجوں گا جی. اللہ کو تو میں نے زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ زکوٰۃ اللہ کے لیے دینی ہے، لیکن دینی کس کو ہے؟ دینی کس کو ہے؟ مسلمان کو مسلمان بھائی کو دینی ہے. صدقہ خیرات کس کو دینی ہے؟ مسلمان کا صدقہ مسلمان بھائی کے لیے ہے، مسلمان کی خیرات مسلمان کے لیے ہے. کافر کو میرا صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی نہیں لگے گی. تو عبادات جتنی ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کا آج قضا ہو گیا تو آج اکیلے جا کے اس نے ارادہ کیا وقوف عرفہ اکیلے جا کے بیٹھ جاؤں گا، سارا دن بیٹھ کے بس وقوف عرفہ کرو؟ کبھی کسی نے اکیلے کیا؟ کبھی کوئی اکیلے کرتا ہے؟ نہیں کرتا. دوستو، جتنی بھی یہ عبادات ہیں ان سارے عبادات کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. میرے اخلاق اور بد اخلاقی کا کیسے پتہ چلے گا؟ حسن اخلاق کا اور بد اخلاقی کا کیسے پتہ چلے گا؟ میں کسی سے ملوں نہیں، کسی سے بات نہیں کروں، کسی کو دین کی طرف بلاؤں نہیں، تو کہاں سے معاملہ ہوگا؟ میرے حسن اخلاق کا پتہ چلے گا جب کوئی شخص میرے ساتھ برائی کرے اور برائی کرنے کے بعد مجھے پتہ چلے کہ اس نے میرے لیے برا سوچا، بری بات کی، برائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں زبان سے اس کے لیے حسن اخلاق والے معاملات رکھ کر دعائیں پیش کروں. یہ ہے تمہاری دینداری اور تقویٰ، یہ ہے تمہارے ایمان کا تقاضا. ایمان کا تقاضا اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا. صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دار ارقم میں، مکہ میں آپ نے دار ارقم کے مقام کو مختص کیا اور صحابہ کو بٹھا کے محفل میں دین کی باتیں رکھی، مقاصد زندگی کو پیش کیا. تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبث، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو ایسے ہی بیکار زندگی دے رکھی ہے؟ تم اپنی زندگی ہگو موتو کھاؤ پیو بس چلتے رکھو؟ نہیں، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے میرے دوستوں. اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے تمہاری زندگی کا. اللہ رب العزت چاہتے جنت دوزخ ویسے ہی ہے، بنائی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسانوں کے لیے بنائی ہے، ڈال دیتے اللہ تعالیٰ. مقدر میں جو لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہو جاتا. میں اور آپ محنت کیوں کرتے ہیں؟ میں اور آپ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کائنات کی اتنی مخلوقات بنائی، لیکن ایک مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات رکھے. دنیا کا نظام کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. آخرت کا نظام کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. ساری مخلوقات کو دیکھنے سب ایک طرف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کے معاملات کو ایسا بنایا، ایسا رکھا کہ 18,000 کم و بیش مخلوقات کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے آئے، اور اس میں ایک مخلوق ایسی ہو جس کو سارے اختیارات ملے. سارے اختیارات
کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی جانور بیچارہ بکرے بکریاں پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، ان کے ناخن بڑے ہو جائیں، ہاں میرے ناخن بڑے ہو رہے ہیں، بڑی پریشانی ہو رہی ہے یار، کاٹنے ہیں ناخن ہے، ان کے کھر بڑے ہو جاتے ہیں، بیچارے وہ کاٹ سکتے ہیں اپنے کھر، بال ان کے بڑے ہو جائیں، کہاں کہاں لٹکتے پھریں، کوئی کاٹتا ہے؟ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل و شعور دیا ہے، جب وہ اپنے پاس جانور رکھتے ہیں نا تو جانور کی بھی کیئر کرتا ہے، اس کو بھی نفیس بنا کر رکھتا ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بندہ مومن انتہائی پسند ہے، اور بندہ مومن کی پسندیدگی کا اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا وہ اس بنیاد پر فرمایا کہ بندہ مومن تجھ کو ہم نے سارے اختیارات خود عطا کر دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو ایک بات محبوب کائنات کی زبان سے کہلوا دی، اللہ جمیل یحب الجمال۔ جمال بھائی بیٹے بھی تو نہیں ہے بھائی، ہے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اللہ رب العزت خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، جمال کے معنی خوبصورتی ہے۔ ہاں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے ان کو ذکر کیا، اللہ جمیل یحب الجمال۔ ہاں اگر جمیل بھائی ہوتے تو وہ کہتے دیکھو اللہ جمیل ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے اختیارات پوری کائنات کی مخلوقات سے ہٹ کر صرف انسان کو عطا کیا۔ اب انسان اپنے آپ کو سنوارتا بھی ہے، انسان اپنے آپ کو سارے معاملات کے ساتھ دے کر چلتا ہے۔ میں نہا دھو کے نہ آؤں، میں اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھوں تو لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا، آدمی صاف ستھرا نہ ہو اچھا نہیں لگتا، آدمی قریب بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، یار پسینے کی بھی بدبو ہے، یہ چیز بھی ہے، وہ چیز، کپڑے بھی گندے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور آدمی جب کہیں پروگرام تقریب میں جاتے ہیں تو خوب بن ٹھن کر جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ظاہری بناؤ سنگھار بھی شریعت سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں سکھائیں کہ جب اللہ کے گھر آؤ تو اپنے آپ کو سنوار کے آؤ، خوبصورت بن کر آؤ، صاف ستھرے لباس میں آؤ، تمہارا یہ ظاہر تمہارے باطن کو اچھا کرے گا، تمہارا ظاہر تمہارے باطن کو اچھا کرے گا۔ تم اپنے ظاہر کو اچھا بنانے کے لیے کتنی محنت اور جد و جہد کرتے ہو، فرمایا تمہارے وجود کے اندر ایک تمہاری باطنی کیفیات بھی ہیں، ان باطنی کیفیات کو بھی ذرا اچھا رکھنا، اپنے باطن کو بھی سنوار کے رکھنا۔ پوچھا باطن کیسے سنورے گا؟ کہنے لگے ہم نے دیکھو تمہارے لیے عبادات رکھی ہیں 5 قسم کی، ہاں عبادات رکھی ہیں تمہارے لیے، ان عبادات میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، یہ حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تمہارے لیے حسن اخلاق والے معاملات ہیں، لین دین ہے، رزق حلال یہ عبادات میں شامل ہے۔ اب ان عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت نے ساری عبادات ایسی رکھی ہوئی ہیں جو تم سب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ نماز تم سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، زکوٰۃ تم سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حج والا معاملہ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، حسن اخلاق برتاؤ کرتے ہیں، وہ سب میرا آپ کا جڑا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت کے ذریعے، ذرا توجہ رکھنا بابا جی، مسجد میں آتے تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت گفتگو سے پرہیز کر لیں، دین کی بات سنیں گے بہت فائدہ ہوگا، میرا کچھ نہیں جائے گا، میرا تو کام ہے بات کا پہنچا دینا، آپ لوگ لوگے، آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا، یقین مانو میرا کچھ نہیں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں تو کرتا رہوں گا، فذکر، نصیحت کرتے رہو، ان نفعت الذکریٰ، کوئی سنے نہ سنے لیکن ایک وقت آئے گا تم کو ہی وہ فائدہ پہنچائے گا، میرا کام ہے حق بات کہتے رہنا۔ تو میں آپ کے سامنے میرے دوستوں ذکر کر رہا تھا، ساری عبادات میرے اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک عبادت ایسی ہے جو عبادت مجھے اور آپ کو اندرونی طور پر، باطنی طور پر پاکیزہ بناتی ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کو پاکیزہ بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وجود کی بھی زکوٰۃ دو۔ صحابہ نے فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، روزے رکھ کر اپنے وجود کی زکوٰۃ دو، روزے رکھ کر اپنے وجود کی زکوٰۃ دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھ کر میں اپنے وجود کو پاکیزہ بنا رہا ہوں۔
नहा धोकर आदमी, साफ सुथरा होकर आदमी, अच्छे कपड़े पहनकर आदमी आता है, नफीस बनकर आता है, अच्छा लगता है। फरमाया जब तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे वजूद की अंदरूनी मामलात में निफासत आएगी, तुम्हारी सोच तब्दील होगी, तुम्हारी गुफ्तगू तब्दील होगी, तुम्हारी सिमात तब्दील होगी, तुम्हारी बिसारत तब्दील होगी, यहाँ तक कि तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तब्दील हो जाएंगी। रोज़े में अल्लाह ताला ने वो बरकत रखी है। और रोज़ा भी एक बात याद रखना, आम दिनों के रोज़े की फजीलत और रमज़ान मुबारक के रोज़े की फजीलत ऐसी है जैसे दिन में क्या नाम है, सूरज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत अता कर रखी है कि सूरज आता है तो रोशनी होती है, सूरज नहीं आएगा तो अंधेरा होगा। रोज़ा रमज़ान का रखोगे तो वजूद में निफासत आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और फिर उसके बाद फरमाया तुम्हें पता है ये रोज़े का सिलसिला हमने क्यों रखा है और रमज़ान के इंतखाब क्यों किया है? रोज़े का सिलसिला हमने इसलिए रखा है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। और रमज़ान के इंतखाब क्यों किया है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि हमने इस बाबरकत महीने में कुरान का नुज़ूल फरमाया तुम रोज़ा रख के तक़वे को ज़ाहिर करोगे, अपने वजूद को पाकीज़ा बनाओगे, रमज़ान की फजीलत हासिल करने के लिए तुम अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ जोड़कर दिखाओगे। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रोज़ा तक़वा पैदा करेगा, और जब तक़वा तुम्हारे अंदर आएगा तो अल्लाह का कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तक़वे वालों के लिए हिदायत का ज़रिया है। किसके लिए हिदायत का ज़रिया है? तक़वे वालों के लिए, बेतक़वे के लिए हिदायत का ज़रिया नहीं है। सुनाने वाली ज़ात हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की, सुनने वाले लोग हो मक्का के, और उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी मौजूद हो, लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह ने जब इंतखाब नहीं किया और अल्लाह ने उनके अंदर तक़वा और लिल्लाहियत नहीं रखी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान से सुनाया हुआ कुरान भी उनके लिए हिदायत का ज़रिया नहीं बना। हिदायत का ज़रिया कुरान मजीद कब बनेगा? जब अंदरूनी कैफियत में पाकीज़गी होगी। इसकी एक और मिसाल समझ लीजिए, आपने देखा है छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुरान मजीद याद करने के लिए हिफ्ज़ की क्लास में बिठाया जाता है। जब हमारे पास कोई बच्चा 14, 15, 16 साल का आता है ना मदरसे में दाखिले के लिए, तो हम बोलते हैं भाई इसको हिफ्ज़ में ना बिठा, उसको दर्जा कुतुब में बिठा दो। क्यों? कहने लगे इसलिए कि अब ये करीबुल बुलूग है, और करीबुल बुलूग के दिल बच्चे जो है ना उनके दिल में फिर शैतान आना शुरू हो जाता है। और कुरान मजीद तो वहाँ जाके महफूज होता है जिनके दिलों में मासूमियत पाई जाए। मासूमियत किसको कहते हैं? जो गुनाहों से पाक हो। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे गुनाहों से पाक है। अभी इनको कुरान मजीद की याद करवाने के लिए रखवा दोगे तो इनका कुरान मजीद बचपन का याद किया वो भूलता ही नहीं है। और इस उम्र में आके मैं कुछ याद करता हूँ, कुछ दिनों के बाद भूल जाता हूँ। ऐसा ही है ना, कोई याद करता हूँ भूल जाता हूँ। तो पता ये चला कि कुरान मासूम के सीने पर उतरता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम, आपकी इस्मत के कायल, तमाम अंबिया की इस्मत के कायल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से मुबर्रा और पाकीज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क़ल्ब अतहर पर जो कुरान उतर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके कुरान पढ़ा रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ साथ पढ़ रहे, उनके साथ साथ पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब रुक जाइए, आप पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को पढ़ने दीजिए। हाँ, मेरे और आपके सामने ये बात आ गई, जब कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है तो खामोशी इख्तियार करके उसको सुनो बाकायदा तौर पर। और फिर अल्लाह ताला ने महबूब कायनात से क्या फरमाया? सनुक़रिउका फला तंसा, अनक़रीब आपको वही पढ़वाया जाएगा जिसको अल्लाह ने आपके लिए रखा हुआ है, इल्ला माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने आपके लिए रखा है, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फिर भुलवाएगा भी नहीं। तो महबूब कायनात से अल्लाह ने जो चीज़ पढ़वा दी उसको भुलवाया नहीं, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने भुलवाने का इरादा किया, शब कदर आई, शब कदर के एक ही दिन को एक ही रात को भी पकड़ लेते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब से भुलवा दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि तुम अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, अपने अंदर निफासत वाले मामलात लाओ। रोज़े की हालत में आदमी का जी चाहता है मैं कम से कम बोलूँ, और रोज़े की हालत में अगर कोई किसी के साथ बुराई वाले मामलात इख्तियार करे, बदजुबानी करे, ज़ुबान दराजी करे, गालम गलोच करे, और गालम गलोच करके, चलो एक आदमी ने बोला मैं गालम गलोच तो नहीं करता, लेकिन महफिल और मजलिस लगा के बुराइयों में लग जाता है,
فلاں ایسے برائیوں میں اپنے روزے کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ روزہ مجھے اور آپ کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیں، اپنے اندر تقوی اور پاکیزگی لے آئیں، اور اللہ رب العزت نے اس تقوی اور پاکیزگی کے لیے رمضان المبارک کا جو انتخاب کیا وہ اس بنیاد پر کیا کہ رمضان المبارک میں اور آپ اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنانے والے بن جائیں۔ اب ایک چیز، آج 1400 سال گزر گئے قرآن کو نازل ہوئے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تراویح کا اہتمام 3 مرتبہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آتا ہے اور تراویح کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج 1400 سال گزر گئے، میں اور آپ اس معاملے میں اختلاف پہ اختلاف کی جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اختلاف مت کرو، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑو کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی فضیلت رمضان المبارک کی راتوں میں عطا کر دی جس فضیلت کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو تراویح کے اہتمام میں لگاتے ہیں، اس فضیلت کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اور ذرا سوچئے کہ اللہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے، جس تراویح میں قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ الف لام سے والناس تک پڑھا جائے، اس تراویح کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا تراویح میں اللہ رب العزت نے تمہارے کو عام حالت میں اور آپ 4 فرض با جماعت ادا کر کے مسجد سے پھر سنت وتر چاہے گھر میں پڑھ لیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن رمضان المبارک کی اس فضیلت کو ذرا تصور تو کرو، تمہارے کو فرض کی جماعت کے اہتمام کے ساتھ 20 مرتبہ سجدہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، 20 رکعتوں میں تمہارے کو سجدہ ریز ہونے کی توفیق مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ سلسلہ رہا کہ پھر تراویح کے بعد وتر کا بھی جماعت کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ وہ فرمایا عام نفلوں کی بات اپنی جگہ ہے، کیا بات کہنے والوں نے علماء حق کی زبان کو میں چوم لوں جا کے کہ وہ اللہ رب العزت کے دین کو کھول کر کس طرح پیش کرتے ہیں۔ ایک سید مختار الدین شاہ صاحب بات پیش کر رہے تھے تو انہوں نے بات کرتے کرتے فرمایا کہ تراویح میں تم جب ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک سجدے پہ جو 1500 نیکی ہے یہ صرف تراویح کے اہتمام میں ہے، کسی اور نفل میں نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا، کہنے لگے کہ تراویح کا اہتمام صرف نفل ہی نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے روزے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے روزے میں حسن و جمال پیدا کرنے کے لیے، اپنے روزے کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے، جہاں دن کو روزے کا اہتمام کیا وہاں پہ ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ رات کو تراویح کا اہتمام اپنے اوپر پکا کر لیں۔ پہلے روزے سے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی چاند دیکھنے تک میں اپنی تراویح کے اہتمام کو جاری رکھوں گا۔ آج چاند دیکھا، تراویح کا اہتمام شروع، اور کل چاند دیکھوں گا شوال کا، تراویح کے اہتمام کو میں روک دوں گا۔ یہ تراویح کا اہتمام صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور پھر بھی اس میں تم چون و چرا کیے جا رہے ہو۔ یاد رکھنا، جب کسی کو کچھ نہ کرنا ہو نا تو مختلف قسم کے آبجیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آبجیکشن پہ نہ جانے کیسے معاملات، کیسی باتیں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اختلافی معاملات کو بڑھا چڑھا کے وہ سارے احترام، وہ ساری فضیلتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ پھر کیا تراویح اور کیا تراویح کا اہتمام۔ تو میرے پیارے دوستو، دین کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ جب دین سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب وہ صحابہ کرام کا عمل میرے اور آپ کے سامنے جس صورت میں آتا ہے بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کا حکم ہے کہ تم نے ان کی اقتداء کرنی ہے اور ہدایت کو اپنے لیے لازمی کرنا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے جہاں مجھے اور آپ کو یہ اہتمام کی توفیق ملی ہے، اس اہتمام سے اگر میں نے اور آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا اور اختلافی معاملات کو لے کے چلے،
اور اپنے دل کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر دوستو ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ شک و شبہ لے کے چلیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ چلیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا یقین اتنا پختہ ہو کہ تمہارے سامنے 10 مرتبہ کوئی بات کرتے تمہارا یقین اتنا پختہ ہو کہ اللہ رب العزت کی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر ایمان لا کر ثبوت دینے والی امام سب سے پہلی اول شہیدہ بنتی ہے جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئی اور ایمان لے کر ثبوت کیا دے رہی ہے اپنے ایمان اور یقین کا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں ٹانگوں پر اونٹوں کو باندھ دیا جاتا ہے, تکلیف دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ محمد کے کلمے کو پڑھنا چھوڑ دو, محمد کی دعوت کو ماننا چھوڑ دو, محمد کی دعوت میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ کہتی ہے جو کرنا ہے جلدی جلدی کر لو, محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر میرا ایمان اور یقین ایسا ہے کہ میں ابھی آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے جنت سامنے نظر آتی ہے, میں آنکھیں بند کرتی ہوں یہ جنت سامنے نظر آتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے تم محمد کے کلمے کو پڑھ کر لات حب ان کو ماننا شروع کر دو, عزا ان کو مانو, ان کی مانو, لیکن نہیں صاحب بی بی سمیہ عورت ہو کر اپنی ایمان کا ثبوت دیتی ہے اور یقین کی بات کرتی ہے کہ مجھے تو اپنی آنکھوں کے سامنے جنت نظر آتی ہے. ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب شہادت نصیب ہوتی تو وہ شہادت سے قبل کلمہ کیا ادا کرتے, فزت ورب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم ہم نے کامیابی کو دیکھ کر اپنے آپ کو کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا پا لیا. تو یہ یقین بناؤ دوستو, یہ یقین کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اس روزے میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, میرے اور آپ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اس روزے کی برکات کی حاصل کرنی ہے. تو دوستو تمام عبادات میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جڑ کر چل رہا ہے, لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ اس کو میں تن تنا بیٹھ کے کر رہا ہوں. سحری کرنے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا, کسی کو بھی نہیں بتاتا, چپکے سے ایک کمرے میں جا کے میں مٹکے سے پانی پی کر 5:15 بج رہے, چلو ابھی سے نیت کر لوں تہجد بھی پڑھوں گا. نیت کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے روزے کی نیت کر لی, نیت کر لی, الحمدللہ نیت کر لی. اب کچھ بھی ہو جائے اس نیت پر مجھے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. اب میں دن میں اگر کچھ کھا پی لوں کسی کو پتہ ہے, میں دن میں کچھ بھی کروں کسی کو کچھ پتہ چلے گا, لیکن فرمایا یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق بندے سے اور رب سے, رب کا اور بندے کا معاملہ ہے. ادھر کتنے لوگ بیٹھے میں, اگر کوئی بے روزہ آ جائے, ہاں کوئی روزدار نہ ہو تو ہمیں پتہ چلے گا, لیکن یہاں پر سب نماز باجماعت پڑھ رہے ہوں اور ایک آدمی وضو خانے پہ بیٹھ جائے بس, ہاں بیٹھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, وہ کہا جائے گا پاگل تیرا کلمہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں, جا جماعت کھڑی ہوئی ہے نماز پڑھ, میں نماز نہیں پڑھتا. اس کا عمل نظر آ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا, لیکن کوئی شخص بے روزہ یہاں بیٹھا ہوگا کسی کو پتہ چلے گا, نہیں پتہ چلے گا. میرے دوستو یہ روزے کا عمل محبت کے تقاضوں کو پورا کروا رہا ہے, یہ محبت ہے, محبت کے تقاضوں کو پورا کروانے کے لیے بھی تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم نے یہ روزہ رکھا تو تمہارا یہ روزہ اور اللہ کا تعلق تمہارے ساتھ ڈائریکٹ جڑ گیا ہے. اب اللہ رب العزت نے اس ڈائریکٹ تعلق پر فرما دیا ہے تم کو, وَأَجْزِئُ بِهِ, اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام سنا دو کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو ایسا دے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکو. اب میرے دوستو اس کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے, اور یہ پابندی محبت سے شروع ہوتی ہے اور محبت پر ختم ہوتی ہے. یہ پابندی محبت سے شروع ہوتی ہے, محبت پر ختم ہوتی ہے, لیکن جب محبت پر ختم ہوگی تو یاد رکھنا بغیر انعام کے نہیں رکھا جائے گا, انعام دے کر تم کو نوازا جائے گا. اور اس انعام کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بہترین تقاضوں کے ساتھ, بہترین معاملات کے ساتھ, بہترین گفتگو کے ساتھ جوڑنا ہے, بہترین تعلقات کے ساتھ جوڑنا ہے. بندوں کے تعلق بھی مضبوط, اللہ کے تعلق کو بھی مضبوط بنانا ہے. محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے, ایک ایک طریقے کو زندہ کرنا ہے. فتنوں کا دور ہے, تراویح پڑھ رہے, تراویح میں بھی اختلاف کیا جا رہا ہے, فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے
کہ کتنی تراویح پڑھی جائے۔ میرے دوستو آج فتنے کے اس دور کے لیے محبوب کائنات نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب امت کے اوپر ایسے فساد برپا ہو جائے، ایسے فتنے برپا ہو جائے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا مشکل ہو جائے، اس دوران تم جب میری ایک سنت کو بھی زندہ کرو گے تو 100 شہیدوں کے برابر اجر پاؤ۔ میرے دوستو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور میں نے اور آپ نے اس بابرکت مہینے میں تقوی کے حصول کے لیے دن میں محنت کر کے روزہ رکھ کر محبوب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں طریقے کو زندہ کیا، وہاں اللہ سے محبت کا ثبوت بھی دیا۔ محبوب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے تراویح کے اہتمام میں لگاتار اپنے آپ کو تراویح کے ساتھ جوڑا۔ یہ جوڑنا ضائع نہیں ہونا چاہیے، لگاتار قرآن کا سماع کیا، یہ سننا قرآن مجید کا میرے اور آپ کے معاملات کو ضائع نہ کرے۔ میں اور آپ روزہ رکھ کے اپنی زبان کو پاکیزہ، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ، اپنی سماعت کو پاکیزہ، اپنے دل کی دھڑکن کو پاکیزہ، پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کے پوروں تک اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھل کر قرآن والی ہدایت اور قرآن والے نقش قدم پر چل کر محبوب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے اور آپ کے اوپر ایمان رکھ کر پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ محبت کا ثبوت دیں گے تو یاد رکھیے گا محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں انعام عطا فرماتے ہیں۔ اس انعام کے لیے تیار رہیے گا۔ پہلا اشرا ختم ہو چکا ہے، دوسرا اشرا شروع ہو رہا ہے، شروع ہوا ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا دوسرا اشرا بھی ختم ہو جائے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات سنا دوں۔ بہلول نام سنا ہوگا آپ نے، ہارون رشید کے دور میں ایک مجذوب تھا۔ ایک مرتبہ بہلول دریا کے کنارے بیٹھا مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا۔ گھروندے سمجھتے ہیں نا، مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا، گھر بنا رہا تھا، مٹی کے بچے بناتے ہیں نا جسے ریتی پر، تو بنا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت قریب گزرے تو انہوں نے اپنا گھوڑا روک کر کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ جنت کا محل۔ بادشاہ نے ہنسی میں تنزیہ انداز میں کہا واہ جنت کا محل تم یہاں بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے بات کاٹتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت خریدنا چاہتے ہیں؟ پوچھا کتنے کا دو گے؟ کہتے بادشاہ سلامت جنت کا محل ہے، صرف 100 درہم مجھے دو۔ بادشاہ سلامت کہتے واہ تمہارا یہ مٹی کا گھروندا، یہ لو میں نے نیزہ مارا، اس کو ابھی میں توڑ دیتا ہوں۔ اس نے نیزہ پکڑ لیا۔ کہتے بادشاہ سلامت جنت کا محل ہے، آپ نیزے سے نہیں توڑیں گے، میں نے بنایا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے بکھیر دوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بکھیر دیا اور کہا بادشاہ سلامت جنت کا محل خرید لیتے تو جنت میں آپ کا محل ویسے ہی تیار ہو جاتا، آپ نے جنت کے محل کو گنوا دیا، جائیے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے مجذوب ہے، کیا پتہ کیا بات ہے، چلے گئے۔ دوسرے دن بادشاہ سلامت کی زوجہ محترمہ بیگم صاحبہ کہنے لگی میں بھی ذرا دریا کے کنارے جاؤں، گھوموں پھروں، کچھ تھوڑی سی آؤٹنگ کروں۔ آؤٹنگ کے لیے نکل گئی، وہاں گئی تو بہلول کو بیٹا ہوا دیکھا، وہی گھروندے بنا رہا۔ وہاں بادشاہ سلامت کی بیوی گئی قریب، کہا بہلول کیا حال ہے، آج کل دربار میں نہیں آ رہے، ادھر بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کہ بی بی صاحبہ میں یہاں بیٹھ کر جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کہ واقعی؟ کہ ہاں میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ بی بی صاحبہ لیں گی؟ کہ ہاں میں لوں گی، خوشی خوشی لوں گی۔ کتنے کا دو گے تم مجھے؟ کہ آپ کے لیے صرف 10 درہم کا۔ بیگم صاحبہ نے جلدی سے اپنے پرس سے 10 درہم نکالے اور بہلول کو دیے اور بہلول کو بولا بہلول میرے لیے دعا کرنا۔ چلی گئی، گھر چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ رات آئی، رات کو بادشاہ سلامت سو گئے۔ بادشاہ سلامت سوئے تو رات کو ایک بزرگ ان کے خواب میں آئے اور بزرگ خواب میں آئے اور کہا بادشاہ سلامت آپ نے تو جنت کا محل خریدا نہیں، آپ کی بیوی جنت کا محل خرید کے آئی، آئیے دکھائے آپ کو۔ خواب میں جب اس کو جنت کا محل دکھایا تو وہ حیران پریشان، وہ جنت کے محل میں قدم رکھنے لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی بادشاہ کی۔ بادشاہ نے اٹھتے اپنی بیوی سے پوچھا بھائی کل تم کہاں گئی تھی؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے بہلول سے ملی؟ کہ ہاں ملی۔ کہ پھر؟ کہنے لگی بہلول نے کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں، میں نے خرید کیا۔ کتنے کا خرید؟ 10 درہم کا۔ بادشاہ سلامت ہاتھ مسلنے لگے یار یہ کیا ہوا۔ شام کا انتظار کیا، درباریوں کو سب کو اکٹھا کیا اور کہا چلو دریا کے کنارے۔ وہاں گئے، بہلول کو بیٹھا ہوا پایا، فرمایا بہلول۔ بہلول کہنے لگا جی حضور
آج کیسے تشریف لیا ہے؟ فرمایا جنت کا محل خریدنے آیا ہوں. تو بادشاہ سلامت کو بہادر نے کہا جنت کا محل قیمت دے سکو گے تو؟ کہنے مانگو کیا قیمت لو گے؟ کہلا پوری آپ کی سلطنت. بادشاہ سلامت نے واہ جی واہ، انگلی پکڑائی، ہاتھ کھینچنے والی بات، میری بیگم کو 10 درہم میں دیا، ہاں اور تم میرے کو پوری سلطنت. کہ لے جاؤ بادشاہ سلامت جنت کا محل جو بک رہا تھا وہ بک چکا ہے، آپ کی بیگم حقدار بن گئی ہے، آپ محروم ہوئے. آپ کو پکار کے کہا تھا کہ خرید لو، آپ نے نہیں خریدا. لکھنے والوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آیا، پکار پکار کے کہا جا رہا تھا رحمت کا اشرا آ گیا، رحمت کا اشرا آ گیا، چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. مغفرت کا اشرا شروع ہے، پکار پکار کے سنایا جا رہا ہے مغفرت کا اشرا، مغفرت کا اشرا. لے لو، کروا لو مغفرت، گناہ بخشوا لو. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہے، پورا سال اللہ کو ناراض کیا ہے، منا لو اللہ کو. تمہارے ایک آنسو کی قیمت میں اللہ ایسا مانے گا کہ جنت تمہارے اوپر راست نہیں ہے. صرف ایک آنسو، ایک آنسو، ایک آنسو. لیکن یاد رکھنا اس ایک آنسو پر اللہ رب العزت تم کو جنت دے دے گا. لیکن وقت گزر گیا، پھر ہاتھ مسلتے رہ جاؤ گے. دوسرا اشرا بھی چلا جائے گا، تیسرا اشرا آئے گا دوبارہ. کہا جائے گا ایک سجدہ، ایک لمحے کی عبادت، ایک لمحے کی عبادت ہزاروں مہینوں کی، ہزاروں راتوں کی عبادت سے بہتر ایک لمحے کی عبادت کر لو، سر جھکا لو. لیکن شیطان غفلت میں اتنا ڈال دیتا ہے کہ بازاروں میں گھوما جاتا ہے. اور بیعید کی رات جب لیلۃ الجائز آتی ہے، کہا جاتا ہے پکار پکار کے تجھے ایک مہینے سے کہا جا رہا ہے، آج بھی تو اپنے آپ کو غفلت میں رکھنا ہے، جا اللہ تجھ سے بھرا. میرے دوستو بہلول نے کہا وہ پکار کے تیرے کو بولا تھا 10 درہم میں جنت کا محل مل رہا تھا، نہیں لیا. اب کیا فائدہ، پوری سلطنت بھی دو گے تب بھی جنت کا محل نہیں ملے گا. میرے دوستو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سودا ہے. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کو منا لو، اللہ سے تعلق جوڑ لو، پاکیزہ ہو جاؤ، دلوں کو پاکیزہ بنا لو، اپنی سوچوں کو پاکیزہ بنا لو. خدا کی قسم پاکیزہ لوگوں کے ہی لیے اللہ کا قرآن ہے. ناپاک لوگوں کو تو بے وضو ہی کی حالت میں بھی اگر کوئی قرآن کو چھوئے تو کہا جاتا ہے نہ چھونا اس کو، لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہاتھ لگائیں گے. پاکیزگی کو اپنا لو، پاکیزگی اپنانے کے لیے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ شامل ہوگے تو پاکیزگی آئے گی، نہیں تو سب کچھ تمہارا ضائع چلا جائے گا. وما علینا الا